آمین یا رب العالمین۔ اس کلپ کے اندر آپ نے یہ جو رافضیوں کی کھال اتاری ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے کہ ان سے غلیظ عقیدہ شاید ہی زمین پر کسی کا رہا ہو یا ہو آئندہ ہو۔ اتنے غلیظ عقیدے ان کے، یہ کہتے ہیں ہمارے امام جو ہے تمام انبیاء سے اوپر ہے۔ آپ غور کریں، ان کا انداز دیکھیے، کتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکلی ہے۔ پھر جس طرح آپ نے کہا نا کہ قرآن میں آیا کہ پہلے ہاتھ دھو اور یہ پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کہاں دھوتے ہیں؟ یہ پاؤں نہیں دھوتے ہیں، یہ پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہیں۔ یعنی بغیر جرابوں کے بھی اگر وہ وضو کا معاملہ ہونا تو یہ پاؤں کے اوپر مسح کرنے کے قائل ہیں، پاؤں دھونے کے قائل ہی نہیں ہے یہ۔ جس طرح سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے نا، سر کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، دھویا تو نہیں جاتا ہے، اس کو مسح کہتے ہیں۔ یعنی جو دھویا نہ جائے بلکہ اس کے اوپر ایسے ہاتھ پھیر دیے جائیں، اس کو مس کرنے کے لیے ہاتھ اس کے ساتھ لمس کیے جاتے ہیں، مس کیے جاتے ہیں۔ تو جس طرح سر کا مسح کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں، پاؤں کو دھوتے نہیں ہیں۔ اور قرآن کی اس آیت کا غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سے بھی عربی جاننے والا اس آیت کو پڑھے تو پتہ چل جاتا ہے یہاں پاؤں کو دھونے کا حکم ہے۔ ہاں، پھر حدیث میں اس کی تشریح آ گئی، سنت آ گئی، یہ کہ اگر آپ نے وضو کر کے اوپر موزے پہن لیے ہیں تو سفر کی حالت میں 3 دن تک آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، یعنی موزے مت اتاریں۔ بے شک آپ کا وضو ٹوٹ جائے، رفع حاجت کے لیے بھی آپ جائیں، بعد میں آپ دوبارہ وضو کریں تو پاؤں کے اوپر موزے پہلے سے پہنے ہوئے وضو کی حالت میں تو 24 گھنٹے عام دنوں کے اندر اور سفر کے اندر 3 دن یہ آپ مسح کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سہولت ہے، جس کسی کو سفر کا سامنا کرنا پڑا ہو، خاص کر سردیوں کے اندر، تو وہ اس نعمت کو محسوس کرے گا کہ مالک ہمارا کتنا مہربان ہے، اس نے کتنی آسانی رکھی ہے دین کے اندر۔ باقی انہوں نے واقعی رافضیوں نے سب کچھ تبدیل کر دیا۔ زکوٰۃ کے بھی یہ انکاری ہیں، بالکل یہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق نے کس طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ پھر یہ صوم کو روزہ کہتے ہیں، اور اللہ انہوں نے خدا بنا دیا۔ ساری اصطلاحیں بدلی کر دی انہوں نے، اذان بدلی کی، اسلام دعا بدلی کیا انہوں نے، پورا سسٹم انہوں نے بدلی کر دیا۔ صحابہ کی ترتیب جو مناقب تھے صحابہ کے، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا اور موقف تھا کہ ابو بکر اس امت کے سب سے ولی نمبر 1 ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد جب ان کی خلافت قائم ہوئی تو سب لوگوں نے بہت ہی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ عمر بن خطاب ان کے بعد آتا ہے نمبر ان کا، پھر تیسرے نمبر کے اوپر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ بخاری کی روایتیں ہیں۔ اسی لیے بخاری سے ان کو بخار چڑھتا ہے، کیونکہ اس نے صحیح دین بیان کیا ہے اور ان کی بنیادیں اکھیڑ دی اس اللہ کے بندے نے۔ اس قدر وہ رافضیوں کا دشمن تھا، عبداللہ بن سبا کے فلسفے کا اس نے بالکل تیا پانچا کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی کو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے موازنہ کے طور پر آمنے سامنے کر دیا احمد بن حنبل کو اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ باقی آپ نے یہ کہا ہے کہ قیامت آ سکتی ہے لیکن مہدی، یہ آپ کے منہ سے ذرا مہندی مہندی نکل ہے، مہندی نہیں بلکہ مہدی لفظ ہے، مہدی نہیں آئے گا۔ آپ نے کہا قیامت آ جائے گی لیکن مہدی نہیں آئے گا۔ لیکن احمد بن حنبل پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ایک دن بھی رہ گیا نا قیامت کو تب بھی مہدی آئے گا۔ تو یہ ساری روایتیں جھوٹی روایتیں جو واقعی شیعہ لایا اپنی اس جھوٹی روایتوں کی کتاب میں، ان سب کو احمد بن حنبل صاحب اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر لے آئے۔ تو عقیدے کی خرابی بینی کے ذریعے پھیلی یہ قبر پرستی، عود روح القبر کا عقیدہ یہ احمد بن حنبل کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسی کو پھر اپنایا ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے، امام نووی نے، اور سارے لوگوں نے۔ آج کے سارے مسالک کی رگوں کا خون ہے یہ عقیدہ، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، یہاں کے آج کے، یا جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، جو بھی ہو، سارے صوفیوں نے اس مشرکانہ عقیدے کو اپنایا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اس لیے آج امت مسلمہ کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا، توحید کی دعوت اٹھنی چاہیے، کلمے کی دعوت ان کو اب دیجیے، اب نماز اور روزے کے لیے ان کو نہیں کہنا ہے۔ ہاں، جس کا ایمان عقیدہ درست ہو جائے وہ یہ چیزیں اس کے لیے ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، عمرہ ہے، حج ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، سارے اعمال اس کے لیے ہیں۔ باقی جس کے عقیدے کے اندر خرابی ہے اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے،
وہ جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے رہے گا. چاہے سجدہ تعظیمی کا شرک لے کے آئے گا، چاہے واسطے وسیلے کا، چاہے جمہوریت کا، چاہے تعویذ گنڈے کا، چاہے پیری مریتی کا، جو شرک بھی وہ لے کر آئے گا، اگر اس نے توبہ نہ کی تو یہ ہمیشہ کی آگ میں اتر جائے گا.